ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. جو موضوع چل رہا تھا بچیوں کی پاکیزہ تربیت کے حوالے سے، اس نسبت سے پچھلی نشست میں ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب رحمہ اللہ تعالی کی والدہ محترمہ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ باوجود کہ مجھے میرے شوہر کی طرف سے اجازت تھی کہ میں گھر کی اشیاء میں اپنے اختیار کو استعمال کروں، لیکن اس سب کے ہوتے ہوئے بھی اگر کسی کو کچھ دینا ہوتا تو ان کی اجازت یا ان کے حکم کے بغیر میں اس کا تصور نہیں کر سکتی تھی. اس ضمن میں کچھ مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے تھے کہ شوہر کی جو ملکیت ہے اہلیہ کو، اس میں کتنے تصرف کا اختیار ہے، اور پھر بیوی کی جو ملکیت ہے اس میں شوہر کے کتنے اختیارات ہیں، بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ کس کو دینی ہے، پھر اسی تسلسل میں بغیر بلائے کسی دعوت میں چلے جانا یا کسی کو شرمندہ کر کے مجبور کر کے اس سے دعوت کھانا، سرکاری دعوتوں میں شریک ہونا، سرکاری خرچ پہ حج کرنا وغیرہ، یہ سارے کے سارے مسائل آپ کے سامنے بیان ہوئے تھے. اسی تسلسل کے کچھ اہم مسائل ہیں جو آج آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائیں اور نفس و شیطان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. درود شریف پڑھ لیجیے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے خاتون کو ماتحت بنایا ہے شوہر کے حوالے سے، اب وہ ماتحتی کے مفہوم میں دیگر جو چیزیں آ رہی تھیں وہ بھی انہی مسائل میں بیان کی جا رہی ہیں. اس میں ایک تصور مالک اور ملازم کا ہے، تو اس میں سمجھنے کی بہت سی چیزیں ہیں کہ ملازم کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور مالک کی ملازم کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں ہیں. عام طور پر یہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں اور بعض اوقات ہم سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ اس کی تلافی پھر بہت مشکل ہوتی ہے، خاص طور پر آخرت میں جواب دہی کے حوالے سے. بالخصوص آج کے معاشرے میں اگر دینی آگہی نہ ہو تو ہم اپنے ملازم کو سمجھتے ہیں کہ گویا ہم اس کے اس طرح سے مالک ہیں کہ ہم نے اسے خریدا ہوا ہے، اور جو کام اس کے ذمے ہیں اس سے زائد کام لینا اور اس سے ہٹ کے اس کی عزت نفس کا خیال نہ کرنا، برا بھلا کہنا، کبھی اس سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو مار پیٹ کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ معاشرے میں اتنا سرایت کر گیا ہے کہ اب اس کو غلط سمجھا ہی نہیں جاتا. آپ ایک سے زائد مرتبہ یہ سماعت فرما چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو گالی دے یا ایک تھپڑ مارے تو ایک تھپڑ کے مارنے پر اور ایک گالی کے دینے پر علیحدہ علیحدہ، اس کا مفہوم ذہن میں رکھیے. قیامت کے دن اگر یہاں پہ معافی تلافی نہیں ہوئی تو ایک گالی کے دینے پر قیامت کے دن گالی دینے والے کو پابند کیا جائے گا کہ اپنے اعمال میں سے 70,000 مقبول نمازیں اس کو دے. ایک تھپڑ کے مارنے پر 70,000 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی.
یہ ذہن میں رہیں کہ مقبول نماز وہ ہوتی ہے جو اخلاص کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور ہماری جیسی نمازیں ہیں وہ ہم خوب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے قبول فرما لے تو ان کی عنایت ہے، لیکن کوئی ضابطہ اور جو جیسا کہ اصول جو مطلوب ہوتے ہیں ان میں سے کسی حوالے سے ہماری نمازیں پیمانے پر پوری نہیں اترتی۔ تو بلکہ اس حوالے سے اگر فکر مند کیا جائے تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملازم نرمی کی زبان سمجھتے ہی نہیں، یہ ملازم اس وقت تک صحیح کام نہیں کرتے جب تک کہ ان سے سختی سے نہ نمٹا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ کوئی عذر نہیں ہے، جس طرح سے تمہاری عزت نفس ہے ملازم کی بھی اسی طرح سے عزت نفس ہے۔ پچھلی نشست میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پاک ارشاد آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو عذاب میں مبتلا نہ کرو۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کیا ہے وہ تمہارے بھائی، تمہارے خادم اور تمہارے مددگار ہیں۔ جس کا بھائی اس کا ماتحت ہو اس کو چاہیے کہ جو خود کھاتا ہے وہی اس کو کھلائے، جو خود پہنتا ہے وہی اس کو پہنائے۔ ان کے سپرد ایسا کام نہ کرو جو ان کی طاقت سے باہر ہو، اگر ایسا کرنا ہی پڑے تو پھر ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت تعلیمات ہیں ملازمین کے حوالے سے۔ بہرحال یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ جب ہم کسی شخص کو ملازم رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک معاہدہ طے پاتا ہے، اس معاہدے میں جو جو چیزیں متعین ہوتی ہیں اس سے تجاوز کرنے کی مالک کو اختیار نہیں دیا گیا، اس سے تجاوز کرنے کا اختیار اسے نہیں ہے۔ مثلا وقت طے کیا جاتا ہے کہ صبح 8 سے شام 8 تک، اور کام طے کیا جاتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیش پہ بیٹھنے کی ہے یا آپ کی ذمہ داری فلاں شعبے کی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ طے کیا جاتا ہے کہ کھانا ہمارے ذمے ہے یا یہ کہ کھانا آپ کا اپنا ہوگا، جو بھی ہے۔ تو وہ جو بھی باہمی طور پر اصول اور ضابطے معاہدے میں طے ہوتے ہیں ان کی پاسداری فریقین کو ضروری ہوتی ہے۔ صبح 8 سے شام 8 تک ہی وہ کام کا پابند ہے، اس سے زائد اگر آپ کام کا کہیں گے تو یہ ظلم میں شمار ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور جس کام کے لیے آپ نے رکھا ہے اصولی طور پر وہ اسی کا پابند ہے، کسی اور کا آپ اسے پابند نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر اخلاقی طور پر آپ نے اتنی اچھی اس کو محبت والی کیفیت سے بھرپور ایک ماحول اس کو آپ نے مہیا کیا ہے کہ وہ جو کام اس کے ذمے ہیں ان سے ہٹ کر بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، تو یہ اخلاقی طور پر ایک اچھی چیز ہے، لیکن آپ اس کو اس کام کے علاوہ کسی اور کا پابند نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہم ملازمین کی تنخواہیں روک لیتے ہیں، بعض اوقات ان کی کوتاہی کی بنا پر اور بعض اوقات اندیشوں کی بنا پر کہ اتنی تنخواہیں اس کی ہم روک کے رکھیں گے تو یہ ہمیں تنگ نہیں کرے گا، اچانک چھوڑ کے نہیں جائے گا، اس کی کوئی اور تدبیر آپ اختیار کریں، یہ تدبیر بھی درست نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دیار غیر میں اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ یہاں سے جو لوگ کام کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی اتنی تنخواہ ہوگی، لیکن وہاں پہ جا کے جب عملی طور پر وہ کام کاج کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اتنی تنخواہ نہیں دی جاتی۔ یہ بھی ظلم ہے، اس میں بطور خاص خیال کرنا چاہیے۔ یہ بے شک ہمارا ملازم ہے، لیکن اس ملازم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں بد اخلاقی کی اجازت دی گئی ہے، اس سے اخلاق کے ساتھ پیش آنا یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اگر
اللہ کی مشیت میں ایسا نہ ہوتا تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ ملازم ہوتے اور وہ مالک ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب منصب بنایا ہے, آپ کو مالک بنایا ہے. تو کسی شخص کی بھی عزت نفس کو آپ مجروح نہ کریں. یہ تو ایک مخصوص زاویہ ہے, لیکن ایک زاویہ اس سے ہٹ کے ہے جو بہت ہی فکر مندی والا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک ملازم آپ کا ذاتی نہیں ہے, ادارے کا ہے. اب وہ ادارہ سرکاری بھی ہو سکتا ہے اور پرائیویٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ ملازم آپ سے جونیئر ہیں. اور ظاہر ہے کہ ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جونیئر جو ہیں وہ سینئرز کا احترام کرتے ہیں اور ان کے احکامات کی بجا آوری کرتے ہیں, تو ان کی ترقی ہوتی ہے. سرکاری اداروں میں بطور خاص ملحوظ رکھا جاتا ہے. تو اس کا ناجائز فائدہ سینئر آفیسران یوں اٹھاتے ہیں کہ جو ان کے ذمہ کام تھا اس سے ہٹ کر اپنے ذاتی کام کے لیے بھی ان کو پابند کرتے ہیں. یہ بھی پرلے درجے کی بددیانتی ہے. سرکاری اداروں میں تو بطور خاص ایسا ہوتا ہے کہ درجنوں ملازم جو سرکاری کام کے لیے مخصوص تھے وہ افراد کے کاموں کے لیے متعین ہوتے ہیں. یہ گھر کی سبزی اور دیگر امور کے لانے کا پابند ہے, یہ بچوں کو اسکول سے لانے کا پابند ہے, یہ فلاں کا پابند ہے. یہاں تک سنا ہے کہ کوئی بڑا آفیسر ہو تو وہ اس طرح بھی کرتا ہے, جیسے ہمارے پولیس کے شعبے میں, کہ کسی پولیس والے کی ذمہ داری اپنے دوست کے ہاں لگا دیتا ہے کہ تمہیں وہاں ڈیوٹی ادا کرنی ہے, اس کی حفاظت کی وغیرہ وغیرہ, جبکہ وہ تنخواہ سرکاری ادارے سے لے رہا ہے. اسی طرح سرکاری اداروں کے حوالے سے محکمہ تعلیم کے جو معاملات سامنے آئے ہیں وہ بڑے ہی فکر مندی والے ہیں. بہت سی جگہوں پر تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے اساتذہ پڑھانے جاتے ہی نہیں, اور بہت سے ایسے ہیں کہ جاتے ہیں پورا مہینہ نہیں جاتے لیکن تنخواہ پوری لیتے ہیں. جتنا پڑھایا ہے اور جتنا وقت طے ہوا تھا وہ وقت دیا ہے, اس کے بقدر تنخواہ حلال ہے. اس کے علاوہ اور اس سے زائد جو تنخواہ ہے وہ پھر آپ کے لیے حلال نہیں ہے. پھر اسی تسلسل میں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ بالخصوص سرکاری تعلیمی اداروں میں جو نچلے درجے کے ہیں ان میں اساتذہ پوری محنت نہیں کرتے, پوری توانائی صرف نہیں کرتے, بلکہ بچوں کو پابند کرتے ہیں کہ آپ پچھلے ٹائم ہم سے ٹیوشن پڑھنے کے لیے آئیں. تو یہ بھی ایک طرح سے جو فرائض منصبی ہے اس کی ادائیگی میں بدترین غفلت کا مظہر ہے. یہ بھی شدید ترین گناہ ہے, اور اس حوالے سے بھی تنخواہ آپ کے لیے مکمل طور پر حلال نہیں ہوگی, جزوی طور پہ حلال ہو. محکمہ صحت کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں دیکھنے اور سننے میں آتی ہیں جو بہت ہی غلط ہیں اور جو قابل مواخذہ ہیں. ڈاکٹرز آتے ہیں اور برائے نام ایک چکر لگا کر کے چلے جاتے ہیں, اور مریض بیچارہ اس میں سسکتا رہتا ہے, تڑپتا رہتا ہے. ڈاکٹرز کے پیش نظر اپنا پرائیویٹ جو سلسلہ ہے کلینک کا وہ ہوا کرتا ہے, یا مختلف جگہوں پہ جو وہ جاب کرتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں وہ ہوا کرتا ہے. ان کی بلا سے کہ مریض پہ کیا گزر رہی ہے. پھر اسٹاف کا جو رویہ ہوتا ہے وہ بھی کوئی بہت پسندیدہ اور خدمت والا نہیں ہوتا. تو یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں کہ آخرت میں جواب دہی والی ہیں, اور آخرت کی جواب دہی بہت مشکل ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور ہم سب کو معاف فرمائیں. پھر بعض جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مریض جو کہ ذاتی تعلق کے حوالے سے داخل ہوا ہے تو اس کو باقی مریضوں کے مقابلے میں زیادہ فوکس کرنا اور زیادہ اسٹاف کو اس کے لیے پابند کرنا اور اس کا اضافی خیال کرنا, جتنی ضرورت تھی اس سے بڑھ کے اگر آپ کریں گے تو وہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہوگا. اور دوسروں کی جو حق تلفی کی ہے وہ ایک علیحدہ سے جرم ہے. پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض مہنگی ادویات وہ کوئی شخص مریض بن کر کے اپنے جان پہچان والے ڈاکٹر سے لکھوا کر کے وہ دوائیں حاصل کرتا ہے اور پھر انہیں اپنے استعمال میں لانے کے بجائے مارکیٹ میں فروخت کر دیتا ہے.
یہ بھی پرلے درجے کی بددیانتی اور بدعنوانی ہے۔ اسی طرح ایک مجرمانہ حرکت یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کسی شخص سے جھگڑا ہوا خدا نخواستہ اور جھگڑے میں ظلم بھی خود کیا، اب چونکہ یہ اندیشہ ہوا کہ پولیس تک بات پہنچے گی تو اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یا مظلوم ثابت کرنے کے لیے جان پہچان والے ڈاکٹر سے ہاسپٹل میں رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیے، اور وہاں پہ انہوں نے وہ پٹیاں وغیرہ کی ظاہری طور پر، اور ایک وہ لکھ دیا کہ ان کو یہ زخم آئے ہیں فلاں، ایک غلط رپورٹ بنا دی۔ یہ ہمارے ہاں یہ بھی بدقسمتی سے دیکھنے اور سننے میں آیا ہے، تو یہاں تو غلط رپورٹ بنا دی، لیکن بنانے والے کی جو غلط رپورٹ آگے پہنچے گی اس کا جواب وہ کیسے دے گا؟ اور یہ چیزیں ہمارے ہاں عام ہیں۔ خاص طور پر ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، ڈاکٹر نواز صاحب ان کا نام تھا، بہت نیک آدمی تھے، تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق تھا۔ تو انہوں نے وقت لگاتے ہوئے کسی شخص پہ محنت کی اور وہ خیر کی طرف متوجہ ہوا، برائی والی زندگی کو چھوڑ کر دین کی طرف متوجہ ہوا، اور اس نے بھی وقت لگانے کا ارادہ کیا اور وہ 4 مہینے کے لیے جماعت میں گیا۔ تو خیر اس کو اچھا ماحول ملا، وہ احکامات دینیہ کی پیروی کرنے لگا، اچھے ماحول کی طرف متوجہ ہوا۔ 4 مہینے تبلیغ میں لگانے کے بعد وہ ملنے کے لیے شکریہ ادا کرنے کے حوالے سے ڈاکٹر نواز صاحب کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نواز صاحب سرکاری ملازم تھے، تو خیر وہ پہنچا، ڈاکٹر صاحب نے بڑا استقبال کیا، سینے سے لگایا، بڑی تکریم کی، عزت سے بٹھایا۔ تو خیر خیریت کے تبادلے کے بعد اس شخص نے اپنے 4 مہینے کی کارگزاری سنانا شروع کی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جب محسوس کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ابھی آپ اسے بیان نہ کریں، شام کو گھر آ جائیے گا تو پھر بیٹھیں گے۔ اس نے پھر وہ دوبارہ شروع کیا تو ڈاکٹر صاحب نے پھر منع کیا، تو اس کو یوں برا لگا کہ میں دین کی خدمت کے حوالے سے تفصیلات سنا رہا ہوں اور یہ مجھے روک رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس کا اشکال دور کرنے کے حوالے سے وضاحت فرمائی کہ بھائی یہاں پہ جو میں بیٹھا ہوں، میں ادارے سے ادارے کی سروسز کے عوض تنخواہ لیتا ہوں، تمہاری کارگزاری سننے کی تنخواہ نہیں لیتا۔ تم جو مجھے کارگزاری سنا رہے ہو اس وقت کی میں تنخواہ اپنے ادارے سے لیتا ہوں، مجھے اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ تو اس کو دیانت کہتے ہیں۔ آپ جس ادارے میں جس کام کے عوض آپ ملازم ہیں تو آپ اس کا خیال کیجیے، حتیٰ کہ آپ کسی ادارے میں ملازم ہیں اور اس دوران جو کام آپ کے ذمہ تھا وہ وہاں پہ آپ کو کرنا ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر آپ تلاوت کر رہے ہیں، تو اس تلاوت پر بھی آپ کو اجر نہیں ملے گا، اس لیے کہ آپ نے جس کام کا ذمہ لیا تھا اور جس کی تنخواہ آپ کو دی جا رہی ہے وہاں پہ آپ غفلت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں بطور خاص ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ تو وہ چند ایک مثالیں تھیں جو منظر پہ ہیں، لیکن یہ ان کو اصول سمجھیں اور ان کی روشنی میں ہمیں تعین کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وقتی طور پر سہولت یا وقتی منافع کے بدلے میں ہم اپنی آخرت کو ضائع تو نہیں کر رہے، اور اگر کوئی موقع ایسا ہو کہ وہ شرعی طور پر آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو اہل علم کی خدمت میں ادب سے حاضر ہوں اور اپنی صورتحال ان کے سامنے رکھ کر کے ان سے رہنمائی لیں۔ یہ ایک پہلو تھا کہ مالک کو کیا کرنا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ملازم کو کیا کرنا ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس کی ذمہ داریاں بھی متعین کی۔ ملازم پر لازم ہے کہ جیسا کہ ماحول میں سننے میں آتا ہے کہ ملازمین جان بوجھ کر سستی کرتے ہیں، اپنے مطالبات منوانے کے لیے ہڑتال کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم
نے انکار کر دیا تو ان کا کام نہیں چلے گا، اس حوالے سے بلیک میل کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں۔ مجھے حکیم شاہد صاحب نے مجھے بتایا کہ بعض اوقات جو چھوٹا اسٹاف ہوتا ہے وہ بڑوں کو بڑا بلیک میل کرتا ہے، تو وہ چونکہ سرکاری ملازم ہے تو کہنے لگے کہ وہ میں نے کلرک سے کہا کہ یہ ذرا میرے ایک مہمان آیا، یہ ذرا کرسی دینا، تو اس نے مجھے دیکھا اور کرسی مجھے دے دی، کہنے لگے آج کہتا ہے، پھر میں نے نہ کہنا کر دی۔ دیکھیے، تو بہرحال ملازمین کے ذمے بھی کچھ امور لازم ہے کہ ان کا وہ خیال کریں، تو ورنہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مالک ہی پابند ہے، بلکہ ملازم بھی پابند ہے ان ذمہ داریوں کا اور ان کاموں کا جس کے لیے وہ تنخواہ لیتا ہے۔ اور دیانت سے کام کرنا، پورا کام کرنا، پورا وقت دے کر کے کام کرنا، اللہ تعالیٰ اس کے جو ثمرات مرتب فرماتے ہیں وہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک صاحب کسی بڑے تاجر کے ہاں ملازم تھے، تو انہیں باغ کی نگرانی پہ رکھا ہوا تھا۔ اناروں کا وہ باغ تھا، تو ایک دن مالک آیا اور ملازم سے کہا کہ ترش انار توڑ کر کے لاؤ، کھٹے انار توڑ کر کے لاؤ۔ تو وہ ایک انار توڑ کر کے لایا، تو مالک نے اس کو جب کاٹا اور چکھا تو وہ میٹھا تھا، تو مالک نے کہا کہ یہ تو میٹھا ہے، دوسرا لاؤ۔ تو اس نے دوسرے درخت سے توڑا تو اسے کاٹا اور چکھا تو وہ بھی میٹھا تھا۔ تو مالک نے غصے کا اظہار کیا کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ ترش انار لے کر آؤ، اور آپ ترش انار نہیں لے کر آئے، تو میٹھا لے آئے۔ تو اس نے کہا کہ حضور مجھے کیا پتا کہ کون سے درخت کا انار میٹھا ہے اور کون سے درخت کا انار کھٹا ہے۔ تو مالک نے اور ڈانٹا کہ اتنے سال سے تم ملازم ہو، تمہیں اتنا ہی نہیں پتا۔ تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ حضور گزارش یہ ہے کہ آپ نے مجھے باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا ہے، جب سے آپ نے مجھے رکھا ہے اتنے سال ہو گئے، تو آج تک میں نے اس باغ کے کسی انار کو نہیں چکھا، اس لیے کہ آپ کی اجازت مجھے نہیں تھی۔ بس یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ مالک تو پگھل گیا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ خیر، وہ گھر گیا، اپنی اہلیہ سے جا کر کے بات کی، تو اللہ کی شان ان کی ایک بیٹی تھی، اور یہ بہت ہی امیر و کبیر آدمی تھا، یہ بہت اچھے اچھے رشتے بھی آئے۔ تو مالک نے کہا کہ اس شخص کا تقوی جو ہے اور اس شخص کی یہ پاکیزہ ادا میرے دل میں گھر کر گئی ہے، اگر تمہاری رائے ہو تو ہم اپنی بچی کی نسبت یہاں کر دیں۔ یہ بڑی اعلیٰ درجے کی بات تھی، اس لیے کہ چند چیزیں متعین تھیں کہ جاہلیت سے تعلق رکھنے والے لوگ نسب پہ فخر کرتے تھے اور اسی نسبت سے رشتے کیا کرتے تھے۔ یہودی جاہلیت میں نسب پہ فخر کرتے تھے اور اسی نسبت سے وہ اپنے رشتوں کو ترجیحی طور پر متعین کرتے تھے۔ یہودی لوگ مال کے حوالے سے رشتوں کو ترجیح دیتے تھے، اور عیسائی لوگ حسن کے حوالے سے ترجیح دیا کرتے تھے۔ اسلام نے تقوی اور سیرت کو متعین کیا، تو چونکہ تقوی تھا اعلیٰ درجے کا، تو ان کی سمجھ میں بات آ گئی، تو مشورہ ہوا کہ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنے ملازم کے ساتھ اپنی بیٹی کی نسبت کر دی۔ خیر، یہ اس واقعے کا ایک زاویہ ہے۔ ایک بزرگ کا تذکرہ آپ کی خدمت میں ہوا تھا کہ وہ ایک شہر میں تشریف لے گئے، وہاں پر بادشاہ وقت ہارون الرشید بھی آئے ہوئے تھے۔ تو محل کے اندر شور سنائی دیا،
تو ملازمین نے باہر جا کر دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں، محدث ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کرنے والے ہیں، بڑے عالم ہیں، تو یہ جو استقبال اور شور ہے یہ ان کا ہے، اور لوگ ہیں کہ نثار ہوئے جا رہے ہیں۔ تو ملازم نے دیکھ کر کے کہا کہ بادشاہت تو اس کو کہتے ہیں۔ وہ کیا بادشاہت ہے کہ استقبال کے لیے لوگوں کو گھیر گھیر کے لایا جائے، یہ ہے اصل میں بادشاہت۔ یہ بھی سنا ہے کہ ایک شور کی آواز سنی تو بادشاہ نے پتہ کروایا کہ معلوم کرو کیسا شور ہے۔ یہ روایت ایک بیان کی گئی ہے۔ تو کہنے لگے کہ استاد محترم کو چھینک آئی، تو آپ کو معلوم ہے کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب چھینک آئے تو چھینک آنے والے کو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ تو جواب میں سامع پر، سننے والے پر لازم ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو شور تھا، یہ جو حدیث پڑھنے والے شاگرد تھے، انہوں نے استاد محترم کی چھینک پر الحمدللہ کہنے کا جواب دیا تھا، جس سے محل کے در و دیوار ہل گئے۔ یہ اتنے بڑے عالم تھے کہ حضرت امام ابو داود ان کے شاگردوں میں تھے، حضرت امام ابن ابی شیبہ ان کے شاگردوں میں تھے، اور بڑے بڑے صلحاء اور بڑے بڑے علماء ان کے شاگردوں میں تھے۔ ان کا سارا دن اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں اور رات بھر اللہ کی عبادت میں، یہ اوقات ان کے اس طرح سے صرف ہوا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں بے پناہ خرچ کیا کرتے تھے۔ اس وقت کے ایک مورخ اور ایک محقق نے ان کے بارے میں کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جن پر فوقیت تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے سرکار کی زیارت کی تھی اور سرکار کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے تھے، بس ان میں یہ دو چیزیں کم ہیں، ورنہ صحابیوں سے کم نہیں تھے۔ ان کا یہ مقام تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس واقعے کا اس واقعے سے کیا تعلق ہے؟ وہ جو ملازم تھا، مالک نے اپنی بیٹی کی نسبت اس سے اس کے تقوی اور دیانت کی بنا پر، کہ جس کام کے لیے اس کو رکھا گیا تھا اس نے پوری دیانت کے ساتھ اس کو انجام دیا، اپنی بیٹی کی نسبت کر دی تھی۔ اس ملازم کا نام مبارک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا دیا اور اس بیٹے کا نام عبداللہ ابن مبارک تھا، جو آگے چل کر زمانے کے بہت بڑے ولی بنے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کی نیکی کو ضائع نہیں فرماتے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا، لوگ کہتے ہیں نا نیکی کا زمانہ نہیں، نیکی کا زمانہ تھا، نیکی کا زمانہ ہے، اور نیکی ہی کا زمانہ ہوگا۔ فرق اتنا ہے کہ ہم نیکی کرتے نہیں ہیں۔ ہم نیکی اگر 1% کرتے ہیں تو 99% دکھلاوا مقصود ہوتا ہے، 99% ریاکاری مقصود ہوتی ہے، اور اب تو ریاکاری کے تصور کو ایک روپ بھی مل گیا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم تسلی کر لیتے ہیں۔ تو وہ پھر نیکی ہی کہاں رہی؟ وہ تو جن کے لیے کیا تھا ان کی واہ مل گئی، بات ختم ہو گئی۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ان کی خلافت کے دور میں، حضرت کا معمول شریف یہ تھا کہ آپ گشت فرمایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے حالات سے آگہی ہو۔ تو رات کے وقت غالباً آخری پہر تھا، آپ گشت کر رہے تھے، تو ایک گھر سے مکالمہ انہوں نے سنا۔ ماں اپنی بیٹی سے گفتگو کر رہی تھی، تو ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ وہ دودھ میں پانی ملایا تم نے؟ تو بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ امیر المومنین کون سا دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ تو بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، ان کے رب تو دیکھ رہے ہیں نا۔ اس نے انکار کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے روز بھیجا اور پتہ کروایا کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا خاندان ہے، وغیرہ وغیرہ، پوری تفصیل۔ حضرت نے اپنے صاحبزادے حضرت عاصم کے لیے رشتے کی درخواست کی، اس بچی کے حوالے سے رشتہ ہو گیا۔ اب ہم ایک دوسرا زاویہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ تاریخ میں
ایک بہت بڑے خلیفہ اور حاکم اور حکمراں گزرے ہیں. ان کے دور میں عدل کا عالم یہ تھا کہ ہم ایک محاورہ سنتے ہیں نا کہ فلاں بادشاہ کے زمانے میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیتے تھے. یہ محاورہ ایک محاورہ ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر عادل بادشاہ ہو تو پھر حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ہم جب ترمذی شریف پڑھتے تھے تو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد موسیٰ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک واقعہ سنایا. فرمانے لگے کہ ان کے دور میں جن حکمران کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، ان کے دور میں ایسا ہوا کہ ایک چرواہا تھا، اس کی بکریاں چر رہی تھیں. تو ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ایک بکری پہ حملہ کیا اور اس کو مار دیا. تو چرواہے نے رونا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا. باقی لوگوں نے، باقی چرواہوں نے اس کو تسلی دی، مگر وہ تھا کہ چپ ہی نہیں ہو رہا تھا. تو جب وہ بہت زیادہ اس نے واویلا شروع کیا تو کہا یار ایک بکری ہی ہے نا، ماشاءاللہ تمہارے پاس سینکڑوں ہیں. کہا نہیں میں بکری پر نہیں رو رہا. پوچھا تو پھر کس پہ رو رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں اس پہ رو رہا ہوں کہ خلیفہ وقت کا انتقال ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ہم بھی بکریاں چرا رہے ہیں، تم بھی یہیں ہو، تو کوئی آنے والا بھی نہیں آیا، کیسے اطلاع ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ اتنے عرصے سے میں بکریاں چرا رہا ہوں اور بھیڑیے پھرتے رہتے ہیں، کسی کو ہمت نہیں ہوئی تھی کسی بکری پر حملہ کرنے کی. آج جو حملہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو عادل حکمراں تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. چنانچہ پتہ کیا گیا تو عین جب وہ حملہ ہوا تھا اس سے ذرا پہلے وہ جو خلیفہ وقت تھے ان کا انتقال ہو گیا. اس طرح سے کہا جاتا نا کہ السلطان ظل اللہ فی الارض، بادشاہ زمین میں اللہ کا سایہ ہوا کرتا ہے. اور عادل بادشاہ کی جو شان ہے وہ اللہ پاک اس طرح قدر فرماتے ہیں عدل کرنے والے بادشاہ کی کہ وہ 7 لوگ کہ جس دن کسی کو کوئی سایہ میسر نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دن جن 7 لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے ان میں ایک عادل بادشاہ بھی ہوگا. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کا رشتہ لیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی. اس بیٹی کی نسبت اس زمانے کے جو حاکم تھے، حکمراں تھے، عبدالعزیز ابن مروان سے ہوئی. انہیں جو اللہ نے بیٹا دیا یہ وہی بیٹا تھا جو آگے چل کے عادل بادشاہ بنا، جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نیکی کی قدر فرماتے ہیں اور نسل در نسل اس کے ثمرات کو مرتب فرماتے ہیں. تو یہ بہت ہی غلط تصور ہے کہ نیکی کا دور نہیں ہے. بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری نیتوں کو دیکھتی بھی ہے، جانتی بھی ہے، اور نیتیں ہی مطلوب ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے قلوب اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. جو آج بھی کوئی شخص اخلاص کے ساتھ مختصر سی نیکی کیوں نہ کرے، اس کو یوں ہی سمجھا جائے جیسے سچا موتی ہے. تو سچے موتی یا ہیرے کی قیمت ہزاروں ٹن لوہے سے کہیں زیادہ ہوا کرتی ہے. تو نیکی سے کیا گیا عمل کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. ہماری خانقاہ کے خادم صوفی نظام الدین صاحب، اللہ تعالیٰ عافیت صحت کے ساتھ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، یہ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. تو ایک بڑا ہی سادہ واقعہ لیکن جو مجھ گناہگار کی یادداشت میں بڑے قیمتی واقعات ہیں ان میں سے ایک ہے، بہت ہی سادہ ہے. میں لاہور میں تدریس کیا کرتا تھا، چھٹی ہوئی میں گھر آیا تو مجھے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 روپے مجھے دکھائے اور فرمانے لگے کہ بیٹے یہ بہت ہی حلال کے ہیں.
تو خیر میں نے ذرا تعجب سے دیکھا کہ میں سمجھا نہیں. فرمانے لگے کہ صوفی نظام الدین صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے ہمیں ہدیہ دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو من کی آنکھیں عطا فرمائی تھیں, اب وہ کیا ہے وہ سنیے. تو وہ ریلوے میں ملازم تھے اور پوری جو مدت ہوتی ملازمت کی انہوں نے وہ اس کو مکمل کیا. جب وہ ریٹائر ہوئے, ایک چھوٹے ملازم تھے, مشقت کرتے تھے, جب وہ ریٹائر ہوئے تو جو ریٹائرمنٹ کی تقریب ہوتی ہے, ایک باوقار طریقے سے ملازم کو رخصت کرتے ہیں, اس میں بڑے بڑے آفیسر شریک ہوئے ریلوے کے. تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس شخص کو دیکھنے آئے ہیں جس نے اپنی پوری مدت ملازمت میں ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا. ایک دن بھی ناغہ نہیں کی. اور وہ اتنی نیک شخصیت ہیں کہ ان کی برکت سے اگر دعا مانگی جائے تو اللہ پاک رد نہیں فرماتے. ظاہر ہے کہ اخلاص اور نیکی ایک حقیقت ہے, اور یہ وہ حقیقت ہے جو نظر نہیں آتی, لیکن ایسی حقیقت ہے کہ نظر آنے والی حقیقتوں سے بڑھ کے یقینی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھے بھی نصیب فرمائے, آپ کی برکت سے مجھے بھی عطا فرمائے, ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.